السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ میری کل کی ایپیسوڈ یوٹیوب والوں نے ریموو کر دی تھی۔ میں نے رات کو اپیل کی بھی تھی، ابھی میل آیا کہ آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو گئی ہے، اس لیے یہ ایپی میں اگین ان لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہی ہوں جنہوں نے کل رات نہیں ریڈ کی تھی۔ ان میں سے کچھ سین میں نے کٹ کیے ہیں فہد اور میرل کے۔ کوشش کروں گی جو ہے کل کے ایپیسوڈ میں یہ سین جو ہے دوبارہ میں ایڈ کروں، لیکن شاید نہیں کروں گی کیونکہ وہی بات ہے نا، پھر یوٹیوب والے دوبارہ ریموو کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے کل کی ایپیسوڈ ریموو کی، پھر سے اس نے یہ والی ایپیسوڈ میں اگین کر دیا نا، تو اس لیے پھر میں شاید نہیں دے پاؤں گی۔ باقی آج کے ایپیسوڈ جنہوں نے ریڈ نہیں کی وہ پڑھ کے ضرور بتائیے گا، اور جنہوں نے ریڈ کی تھی وہ بھی آ کے ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ پھر آج کے ایپیسوڈ میں دوبارہ نہیں دوں گی، دوسری انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے لیے لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔ پیش ہے از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 34۔ لکھے سارے مرد پریشانی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل رہے تھے جب ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ سب ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر، طبیعت کیسی ہے میری امی کی؟ ابھی وہ ٹھیک تو ہے؟ جبران بےحد پریشانی سے بولا۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں انہیں بچانے کی، لیکن بلڈ بہت زیادہ نکل چکا ہے۔ دعا کریں آپ سب۔ یہ کچھ خون کی بوتلیں ہیں، ارینج کر دیں جلدی سے۔ ڈاکٹر ایک پرچی جبران شاہ کو پکڑاتے بولا، جو حنین شاہ جلدی سے تھامے بلڈ کا انتظام کرنے کے لیے باہر کو بھاگا تھا۔ ڈاکٹر واپس آپریشن روم میں جا چکے تھے۔ آسماء بیگم کو ہاسپٹل لاتے لاتے خون بہت بہہ چکا تھا۔ حنین شاہ 10 منٹ میں خون کی بوتلیں ارینج کرتے ڈاکٹر کو دے کر خود بھی بے چینی سے جبران شاہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جبران شاہ کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ اسے آصف شاہ کی یاد آئی تھی۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی اس کے فیملی کے 2 ممبرز کی جان لے چکی تھی۔ اریبہ مسلسل 2 گھنٹوں سے ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی۔ جبران شاہ نے اسے طلاق دے دی اور ماہم کو مارنے کے بجائے وہ آسماء بیگم کو مار آئی تھی۔ اس وقت رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے اور وہ پاگلوں کی طرح سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی کہ اچانک پیر پتھر سے ٹکرایا تھا اور اریبہ اوندھے منہ روڈ پر گری تھی۔ منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ جو ماتھا پہلے سے زخمی تھا وہ ایک بار پھر بری طرح زمین پر لگا۔ اپنی خشک سانسوں کو تر کرتی اریبہ اپنی نظریں سنسان روڈ پر گھمانے لگی، جہاں کوئی نہیں تھا، صرف جانوروں کی خوفناک آوازیں تھیں۔ سامنے ہی اریبہ کو ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی وہ مزید چل پائے یا بھاگ پائے۔ فرش پر کسی عورت کو اوندھے منہ لیٹے دیکھ گاڑی میں بیٹھے آدمی نے اپنی گاڑی روکی تھی۔ اریبہ اپنی مدد کے لیے گاڑی کو رکتے دیکھ سکون سے اپنا ماتھا زمین پر ٹکا کر ہلکی ہلکی آنکھیں بند کر دی۔ یہ کون آ گئی؟ وہ سامنے گاڑی میں بیٹھا ایک شخص شراب پیتے بولا۔ ہوگی کوئی، تجھے کیا اس سے؟ راجو جا اٹھا کر لے، میڈم کو لفٹ دے، دوسرا آدمی کہکہ لگاتے بولا۔ پانچوں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔
حریبہ اپنے قدم گھسیٹتے گاڑی تک آنے کی کوشش کر رہی تھی جب ان میں سے ایک آدمی گاڑی کا دروازہ کھول کر لڑکھڑاتے باہر نکلا۔ بھائی میری مدد کرو، مجھے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اریبہ اس آدمی کو دیکھتے گڑ گڑانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے تجھے لے چلتا ہوں ہاسپٹل۔ وہ آدمی بڑے بڑے قدم اٹھاتا گھٹنوں کے بل بیٹھے اریبہ کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس آدمی کے منہ سے ابھی تک شراب کی بے حد گندی اسمیل آ رہی تھی۔ اریبہ کی آنکھیں اس آدمی کی آنکھوں میں ہوس دیکھتے بے حد پھیلی تھیں۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے مدد۔ اریبہ خود کو پیچھے گھسیٹنے لگی۔ دل خوف سے دھک دھک کرتے باہر آنے لگا۔ رانی تو خود آئی ہے ہمارے بل میں، کیسے جانے دیں؟ وہ آدمی قہقہ لگاتے باقی لڑکوں کو باہر آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اریبہ کے وجود میں اتنی سکت نہیں تھی وہ اٹھ کر بھاگ سکے۔ گرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آئی تھی۔ ایک گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر آپریشن روم سے نکلے۔ سوری ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہم پیشنٹ کو بچا نہیں سکے، ڈاکٹر افسوس سے کہنے لگے۔ جبران شاہ کے قدم لڑکھڑائے تھے، ایک آنسو آنکھوں سے پھسلتا داڑھی میں جبس ہوا تھا۔ امی زبان سے امی لفظ ادا ہوا تھا۔ حنین جبران کو گلے لگاتے بے تحاشا رو دیا۔ ماں کے جانے کا غم ہوتا ہی اتنا بڑا ہے، اس لیے تو خدا نے ماں کے پیروں تلے جنت رکھی ہے۔ درید شاہ صرف جبران شاہ اور حنین شاہ کو حوصلہ ہی دے پائے تھے۔ جبران شاہ ہاسپٹل کے سارے ریکوائرمنٹ پوری کرتے آسماء بیگم کی میت کو گھر لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ نہیں مجھے چھوڑو بھائی، معاف کر دو۔ چار اور آدمیوں کو گاڑی سے نکلتے دیکھ اریبہ کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ ایک آدمی آگے بڑھتا اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ اریبہ چلا چلا کر مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن رات کے 1 بجے سنسان سڑک پر کوئی گاڑی کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی اریبہ کو تھوڑے دور فاصلے پر ایک جگہ لے گیا اور اریبہ منتیں کرتی چلاتی خود کو چھڑوانے لگی۔ وہ حیران بنا اریبہ کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے کپڑے اتارنے لگا۔ باقی آدمی ایک دوسرے کے ہاتھ پر تھپڑ مارتے رال ٹپکتے لبوں سے اریبہ کے نشیب و فراز کو دیکھنے لگے۔ چھوڑو مجھے پلیز، مجھے جانے دو۔ لیکن وہ پانچوں حیوان تو کب سے کنویں کی تلاش میں تھے، ملتے ہی ایک ساتھ جھپٹے تھے۔ اور اریبہ چیختی پکارتی رہی مدد کے لیے، لیکن وہ پانچوں درندے اسے نوچنے میں مصروف تھے۔ آخر بے حال سی برہنہ حالت میں اریبہ مٹی پر لیٹی اپنی آنکھیں بند کرنے لگی۔ سالی اٹھ کمینی، ایک آدمی اپنے شرٹ کے بٹن بند کرتا اریبہ کو بالوں سے پکڑے اٹھانے لگا، جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ لب بہت کچھ کہنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن اس نے جتنا غلط کرنا تھا وہ کر چکی تھی۔ زندگی ایک بار ملتی ہے اور وہ زندگی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم اسے
اچھے اخلاقات کے ساتھ بھی گزار سکتے ہیں اور برے اعمال کر کے بھی۔ پوری عمر لوگوں کی خوشیاں چھیننے والی اریبہ آج خود 5 مردوں کے ہوس کا نشانہ بن چکی تھی۔ بدن درد سے چور ہو رہا تھا، رونے کے باعث آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، منہ کلیجے کو آ رہا تھا۔ اس کی عزت پامال ہو چکی تھی۔ لیکن کیسی عزت، کون سی عزت جس کے وہ لائق ہی نہیں تھی۔ پہلے مکافات عمل آخرت میں نکلتا تھا، اب تو وہ دنیا میں ہی نکل جاتا ہے، اور اریبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ایک نامحرم کی محبت کے لیے اس نے اپنے محبت کرنے والے شوہر کی جان لے لی تھی، فقط ایک نامحرم کو پانے کے لیے، وہی نامحرم جس کے لیے اس نے 2 قتل کر دیے تھے۔ اتنا بڑا عذاب اپنے سر پر لے لیا تھا، بدلے میں کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس سے اور دردناک کیا منظر ہو سکتا تھا اریبہ کے لیے؟ وہ 5 درندوں کے سامنے برہنہ حالت میں تھی اور درندے اسے ہر طرح سے ایک ساتھ نوچ رہے تھے۔ یہ اس کی سزا تھی۔ اللہ معاف کر دے، ایک سسکی اریبہ کے منہ سے نکلی تھی۔ اللہ پاک کو پکار دے۔ وہ اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ بند کرنے لگی۔ دل نے شدت سے دعا مانگی تھی، وہ مر جائے۔ وہ مرتے مرتے اپنی خدا کو پکار رہی تھی۔ انسان ہوتا ہی خود غرض ہے، مفاد کے وقت خدا کو یاد کرتا ہے۔ 5 وقت مسجدوں میں اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کو کہتا ہے، آؤ میرے بندو، مجھ سے مانگو، جو مانگنا ہے، میرے لیے سجدہ ریز ہو۔ لیکن ہم انسان اتنے مصروف ہوتے ہیں، ہم اس اذان کو سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ جب کوئی درد تکلیف ہو، خدا کو سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ جی یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ خدا کو توبہ کرنے والے لوگ بے حد پسند ہیں۔ اریبہ بھی ایسی ہی تھی، کبھی نماز تک نہ پڑھنے والی، کبھی خدا کا کلام تک نہ پڑھنے والی، اپنے مفاد پرست شیطانی دماغ کو پورا دن استعمال کرنے والی۔ مرتے وقت درد کے باعث خدا کو پکارتے اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ 5 آدمی اریبہ کی بند ہوتی آنکھیں دیکھتے گھبرا گئے تھے۔ ابے یہ لڑکی تو مر گئی۔ وہ آدمی اریبہ کی سانسیں چیک کرتا ہڑبڑا کر بولا، جو نہ چلنے کے برابر چل رہی تھی۔ اسے ادھر چھوڑ کر نکلتے ہیں، کسی نے دیکھ لیا پولیس کیس بن جائے گا۔ 5 درندے اریبہ کے برہنہ وجود کو ویسے ہی چھوڑتے اپنی گاڑی کی طرف بھاگے تھے۔ رویام خان جو ضروری کام سے کہیں جا رہا تھا، 5 آدمیوں کو ہڑبڑاتے گاڑی کی طرف بھاگتے دیکھ جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی انہونی کا احساس ہوتے دیکھ اپنی گاڑی سائیڈ پر روکتے رویام خان جلدی سے گاڑی سے نکلتے جھاڑیوں کی طرف بھاگا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھتے وہ سرخ آنکھوں سے اپنی آنکھیں بند کرتا دوسری طرف رخ موڑ گیا۔ یا اللہ معاف کر دینا، میں ایک نامحرم کو اپنے ہاتھوں سے چھونے والا ہوں۔ رویام خان واپس پلٹا تا بکری حالت میں پڑی اریبہ کو دیکھتے رویام خان نے افسوس سے نفی میں سر ہلا کے اریبہ کی سانسیں چیک کرنے لگا، جو بے حد مدھم چل رہی تھی۔ ایمبولینس کو کال کرتے ساتھ میں ایڈریس بھیجتے رویام خان نے جلدی آنے کو کہا، اور بنا اریبہ کے وجود کی طرف دیکھتے رویام خان اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے کپڑے چینج کروا کر۔ اس وقت اریبہ کی سانسیں بے حد مدھم چل رہی تھیں۔ 5 منٹ میں ایمبولینس کو نہ آتے دیکھ
ریحام خان اسے باہوں میں بھرتے اپنی گاڑی میں لٹاتے خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھے گاڑی سنگ سے ہاسپٹل بھگا لے گیا چونکہ اس راستے سے ہاسپٹل کچھ ہی فاصلے دور تھا۔ خوش نصیب تھی اریکا، اتنا برا کرنے کے بعد بھی ایک ایسا شخص اس کی مدد کے لیے آیا تھا جس نے اسے گندی نظر سے دیکھا تک نہیں۔ آسماء بیگم کی میت کو ہاسپٹل سے لے آیا گیا تھا۔ رات کے 2 بجے حویلی جس وقت سناٹوں کی زرد میں ہوتی تھی آج سب کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آسماء بیگم کے جانے کا دکھ ہی اتنا بڑا تھا۔ آس پڑوس کے لوگ بھی حویلی میں آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے تھے۔ اریبہ پر اس وقت کسی کا دھیان نہیں تھا۔ وہ کہاں تھی کہاں نہیں۔ اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی۔ ماہم خالی خالی آنکھوں سے جنازے کے قریب بیٹھی بنا آواز کے رونے میں مشغول تھی۔ اسے حمیرہ بیگم کی یاد آئی تھی۔ اس کی ماں بھی تو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر جب وہ حویلی آئی آسماء بیگم نے اسے کہا وہ اس کی امی ہے جسے جبران شاہ کی ہے اور اب وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ماہم کی خوبصورت آنکھیں روتے روتے بے تحاشا سرخ ہو چکی تھیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آسماء بیگم کی میت کو ان کی منزل کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ تاکہ میں آفس جاتے وقت تمہیں اسکول چھوڑ دوں۔ ایمان شاہ اپنے آفس بیگ میں کچھ ضروری کاغذات رکھتا جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگا۔ آج اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی۔ پروجیکٹ کو پانا ایمان شاہ کا خواب تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر ایمان شاہ باہر لاؤنج میں واک کرنے چلا گیا تھا۔ جبکہ رانیہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی سو اسے ایمان شاہ نے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ پوری رات بھی پیٹ درد کرنے کے باعث وہ کروٹ بدلتی رہی۔ نماز پڑھنا وہ سیکھ چکی تھی اور نماز ہمیشہ وہ ایمان شاہ کی موجودگی میں پڑھتی تھی۔ جب بھی کچھ بھول جاتی تو نماز اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیتی تھی جس پر ایمان شاہ اسے آگے پڑھانا شروع کر دیتا تھا۔ ایمان شاہ کی غیر موجودگی میں وہ کسی میٹ کے سامنے پڑھتی تھی تاکہ کوئی غلطی ہو جائے نماز پڑھتے وقت اسے گناہ نہ ملے۔ میری پرنسس کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ایمان شاہ رانیہ کو آنکھیں ملتے دیکھ بولا۔ شاہ جی مجھے نہیں جانا دل نہیں کر رہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پرنسس اٹھو میرا بچہ فریش ہو جاؤ آج تمہارا ضروری ٹیسٹ ہے ورنہ میں کبھی تمہیں جانے نہ دیتا۔ ایمان شاہ رانیہ کے ماتھے پر لب رکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ لیکن شاہ جی آج سچ میں میرا دل خراب ہو رہا مجھے آپ کے پاس رہنا کہیں نہیں جانا۔ رانیہ لاڈ سے کہتی۔ ایمان شاہ کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر گئی۔ پرنسس اب اگر تم ایسے لاڈ سے بولو گی تمہارا سخی شاہ جی بہک جائے گا اور تمہیں کہہ دے گا پرنسس چھٹی کر لو لیکن آج کے دن نہیں کیونکہ آج تمہارا ٹیسٹ ہے اور تمہیں سارے اسٹوڈنٹ سے زیادہ نمبر لینے ہیں۔ ایمان شاہ نہایت ہی نرمی اور محبت سے بولا۔ اتنا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی رانیہ ہاں میں سر ہلا دی۔ مائی انوسینٹ پرنسس یہ بھولے گال چست کرو میں بریک ٹائم میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اب خوش؟
یا ہوں شاہ جی، میں خوش ہو گئی، جلدی آنا شاہ جی۔ رانیہ خوشی سے بولی۔ اسے اسکول جانا پسند نہیں تھا، سب اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور آج تو اس کا خود بھی یمان شاہ کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ رانیہ کمبل خود پر سے ہٹاتی اسکول یونیفارم چینج کرنے واش روم جانے لگی، جب یمان شاہ کی آواز سنتے پلٹی۔ پرنسس یونیفارم نہ پہننا، وائٹ ہے، گھر کی کوئی ڈریس پہن لو ڈارک کلر کا، اور اگر پیٹ میں درد ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو مس سحر کے پاس چلی جانا، ٹھیک ہے؟ یمان شاہ اسے ہدایت دیتے بولا۔ رانیہ کے چہرے پر نامحسوس انداز میں مسکراہٹ آئی تھی، دل میں گدگدی سی ہوئی تھی، کتنا پیارا شاہ جی اسے ملا تھا۔ رانیہ کو تو اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ یمان شاہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا خود بھی مسکرایا تھا۔ اس کی پرنسس کا ہر انداز جان لیوا ہوتا تھا۔ آج اس کا اپنا بھی دل نہیں کر رہا تھا اپنی پرنسس کو چھوڑ کر جانے کا، لیکن مجبوری تھی، اسے جانا پڑ رہا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا، اگر وہ آج اپنی پرنسس کو اکیلا چھوڑ دیتا، انتظار اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا، وہ اپنی پرنسس کو کھو دے گا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، پڑھ کر ریویو دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔